الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحابہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ احباب کے سامنے اس بات کو بیان کریں گے کہ شیعہ مذہب اور شیعہ مذہب کے جھوٹے راوی اور جھوٹی کتابیں اور جھوٹے ائمہ کی حقیقت کو واضح کریں گے۔ اور آج کل کے زمانہ میں شیعہ ذاکر شیعہ حسن اللیاری کے جھوٹوں کو ہم واضح کریں گے، جس کا کہنا یہ ہے کہ شیعہ کتابوں کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کو طلاق دے دی تھی۔ آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ شیعہ مذہب جھوٹا مذہب ہے اور جھوٹے مذہب کی کتابوں کا امت مسلمہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، جبکہ ہم شیعہ کو کافر کہتے ہیں اور شیعہ مذہب کی کتابوں کا ہم کوئی بھی اعتبار نہیں کرتے، اور امت مسلمہ کے ہاں سب سے بڑا جھوٹا دجال کذاب مذہب شیعہ مذہب ہے، جبکہ امت مسلمہ کی اپنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور امت مسلمہ کے مصادر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے ارشاد فرمایا انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ میری دنیا اور آخرت میں بھی زوجہ ہیں اور میری بیوی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرافت سے، اس مقام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے ارشاد فرمایا۔ اور ازواج مطہرات وہ مقدس شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین فرمایا ہے۔ فرمایا یہ وازواجہ امہاتہم، کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے لیے یہ شرافت اور مرتبہ ہے۔ تو یہ میرے سامنے امت مسلمہ کی کتاب جس کا نام المستدرک الحاکم النیسابوری ہے، جس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، اس پر صحیح روایات ہے، اور صحیح روایات کے اعتبار سے موجود ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں میری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ تو اب ہم جھوٹے مذہب کی کسی روایت کا کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ حدثنا ابو احمد محمد بن الحسین الشیبانی حدثنا ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب الفقی النسائی بمصر حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی حدثني ابی حدثني ابو العنبس سعید بن کثیر عن ابیہ قال حدثنا عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا۔ قالت فتکلمت انا، میں نے ان کے بارے میں کچھ کلام کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما ترضینا، کیا تو راضی نہیں ہے ان تکونی، تو ہو زوجتی میری زوجہ، میری بیوی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کی قسم۔ قال، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فانت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، تو میری اور دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہے۔ ابو العنبس ھذا سعید بن کثیر، یہ سعید بن کثیر ہے، مدنی ہے، ثقہ راوی ہیں، والحدیث صحیح، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور امام مسلم امام بخاری نے اس کو تخریج نہیں کیا، انہوں نے اس کو اپنی سند سے نقل نہیں کیا، لیکن یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ تو صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک موجود ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ میری بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جس سے شیعہ ذاکر حسن اللیاری اور اس کے مذہب اور اس کی کتابوں اور اس کے ائمہ کا جھوٹ واضح ہوتا ہے۔ اور یہی روایت فریق مخالف کی اپنی کتاب میں بھی موجود ہے، اس سے بھی ہم حوالہ پیش کر دیتے ہیں، جس کتاب کا نام بہار الانوار ہے، اور بہار الانوار میں بھی یہی روایت موجود ہے، آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ائمہ سے روایت موجود ہے، اور امام کا قاصد بیان کرتا ہے بہار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 195 پر روایت موجود ہے، دیکھیں۔ تو جھوٹے مذہب کی جھوٹی روایات کا اعتبار ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے، اور امت مسلمہ جس مذہب کو کافر کہتی ہے اس مذہب کی روایات کا بھی اعتبار نہیں کرتی۔
وباسنادی ایضاً عن عبداللہ بن زیاد الاسدی قال لما سار طلحہ والزبیر وعائشہ، جب یہ چلے باس علی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا عمار بن یاسر اور حسن بن علی کو، فقدم علینا الکوفہ، وہ ہمارے پاس کوفہ میں آئے، فصعد المنبر، ممبر پر چڑھے، فکان الحسن فوق المنبر، حسن ممبر کے اوپر تھے، فی اعلیٰ عمار اسفل من الحسن، اور حضرت عمار حضرت حسن سے نیچے تھے۔ صفحہ نمبر 194 اور 195 پر موجود ہے، 195 پر روایت کا آگے والا حصہ موجود ہے۔ فاجتمعنا الیہ، اور ہم لوگ ان کی طرف جمع ہوئے، فسمعت عمار، میں نے سنا عمار سے، یقول، وہ کہہ رہے تھے، ان عائشہ سارت الی البصرہ، کہ حضرت عائشہ بصرہ کی طرف چلی ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، امام بھی ساتھ تھا اور یہ امام کا قاصد